بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مجاہد ٹاک میں آپ کا میزبان نذیر مجاہد. فراڈ کی دنیا اس قدر وسیع ہے کہ ہر کہانی دوسری کہانی سے مختلف ہے، اور فراڈ کی داستانیں جیسے جیسے آپ سنتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے کئی کردار کھلیں گے. آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک ایسی فراڈ کی انوکھی واردات پیش کر رہے ہیں کہ جس سن کے آپ کو حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ ہمارے اپنے علاقے حجرہ شاہ مقیم کے اندر بھی ایسے کردار موجود ہیں جو ملک کے دوسرے خطوں سے جڑے تخریب کاروں کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ گھنونی وارداتیں کر کے اپنا اور اپنے علاقے کا جو نام ہے وہ خراب کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک متاثرہ شخص موجود ہے جس کا تعلق پشاور سے ہے، اور وہ بھی لاکھوں کے فراڈ کا شکار ہوا ہے اور اپنے بچوں کا وہ جو رزق ہے وہ لٹوا بیٹھا ہے، اور اب وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور لمبی پریشانی کاٹ رہا ہے. آج وہ اپنے اس لٹے سرمایہ کا پیچھا کرتے کرتے حجرہ شاہ مقیم پہنچا ہے، اور یہاں پر چھپے کرداروں کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہے، اور بالآخر اس نے مجاہد ٹاک اسٹوڈیو کا رخ کیا ہے. ہم سنتے ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایسے جو کردار ہیں ان کے ساتھ بلا تفریق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسے ہی کئی جو مظلومین ہیں جو یقیناً وسائل نہیں رکھتے اور ایسے کرداروں کا پیچھا نہیں کر سکتے، ان کی داد رسی کی جائے، اور اس ملک کو پاک صاف اور صاف ستھرا وطن جو ہے وہ بنانے میں اپنا کردار نبھانا چاہیے. ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ذمہ دار ادارے بھی اس چیز کو سیریس لیں گے. چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سٹوری جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری جو واردات ہے ان کے ساتھ کیسے ہوئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، جو میری فریاد ہے آپ نے سن لی، آپ نے مجھے موقع دے دیا ہے کہ مطلب میری آواز جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہے، جو ہمارا پی ایم ہے، جو ہمارے سی ایم ہے، سی ایم پنجاب، اسپیشلی سی ایم پنجاب، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے ہم کے پی کے میں دیکھتے ہیں تو ہم بھی ترس جاتے ہیں. اس کی جو آج کل ایکٹیویٹیز ہے نا وہ بالکل اپریشیٹیبل ہے، تو ہم داد دیتے ہیں اس کی مطلب جو ایکٹیویٹیز ہے. میں بے حد مشکور ہوں کہ مطلب کچھ مطلب وہ اپنے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکتی ہے نا. جی خان صاحب، سب سے پہلے آپ دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام عمران خان ہے، میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور پردیسی بندہ ہوں، پردیس کاٹ رہا ہوں سعودی عرب میں. تو میں مطلب ادھر ویزا کینسل کر کے گھر میں کوئی بیماری تھی، میں آ گیا پردیس سے. 2-3 مہینے گھر میں گزار کے جو ہماری مطلب بیماری تھی وہ تھوڑی ریکور ہو گئی، تو میں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ میں باہر چلے جاؤں. تو فیس بک میں نے اشتہار دیکھا، تو اشتہار جو تھا ادھر جو مطلب ان لوگوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، وہ بیسیکلی اس کا جو آفس تھا وہ لاہور تھا. میں لاہور گیا، ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی، اس نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے کہ بھائی یہ ہمارا آفس ہے، یہ ہماری مطلب پروسیسنگ کا دفتر ہے، یہ وہ اپنے باتوں میں اس نے مجھے مطلب پسا دیا. میں پس گیا، میں نے اپنا پاسپورٹ اور کچھ روپیہ اس کے حوالے کر دیے. میرے ساتھ میرے رشتہ دار ایک دو تھے، اس نے بھی کہا کہ یار آپ ریٹرن بندے ہو، کچھ نہ کچھ آپ کو علم ہوگا، ہمیں بھی آپ کے ساتھ جانے سو دیا. اس کے پاسپورٹ بھی میں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیے. تو ان لوگوں نے تھوڑا پروسیس شروع کیا، ہم نے بایو میٹرک کیا، ان لوگوں کو کچھ پیسے نقد دے دیے آفس میں. پیسے دے کے پھر میں واپس چلا گیا ہوں. اس نے کہا تھوڑا انتظار کرو. انتظار کر کر کے کچھ دن گزر گئے. اس نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں پیسے ڈال دو، آپ کے پروسیس ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس پہ میں نے مطلب اور پیسے ٹرانزیکشن کیے. تو یہ ان لوگوں کا جو مطلب فراڈ کا کردار تھا، جو مطلب فراڈ کا طریقہ تھا، وہ بڑا مختلف ہے. اس کا جو فراڈ کا طریقہ ہے، اس نے اپنے نام بھی مطلب فیک رکھے ہوئے تھے. اپنے جو سم کارڈ استعمال کرتے وہ بھی دوسروں کے، اپنے جو اکاؤنٹ وہ استعمال کرتے وہ بھی دوسروں کے استعمال کرتے تھے. تو اس اکاؤنٹ میں نے ٹرانزیکشن کیا. پھر ایک ہفتے بعد اس نے دوبارہ مجھے بتایا کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو. میں نے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کیا، تو ہوتے ہوتے تقریباً 8.5 لاکھ روپے میرے پورے ہو گئے اس کی طرف. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی مہینہ ہو گیا، آپ نے تو کہا 20 دن میں کام ہو جائے گی، مہینہ گزر گیا. تو اس میں اس کا ایک ساتھی جو ہے نا، اس نے کہا کہ آپ کا جو ایجنٹ ہے اس کی فوتگی ہوئی ہے، آپ تھوڑے 2 دن صبر کرو. 3-4 دن گزر گئے، اس نے اپنا رابطہ مطلب ڈسکنیکٹ کر دیا، اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا. پھر اس کے بعد یہ جو اس کا پارٹنر ہے، یہ میرے ساتھ رابطے میں تھا، یہ مجھے دلاسا دے رہا تھا کہ اب تھوڑا صبر کرو. ہفتہ ڈیڑھ گزر گیا تو
اس نے کہا کہ آپ کے ویزے مطلب آ گئے, آپ ایسا کرو کہ اپنا ایڈریس دے دو. میں نے اپنا ایڈریس دوبارہ شیئر کیا, میں نے کہا آلریڈی تو آپ کے پاس میرا ایڈریس ہے پاسپورٹ میں, آئی ڈی کارڈ میں. دوبارہ ایڈریس لے کے اس نے میرے پاسپورٹ, میرے ڈاکومنٹس, میرے رشتہ داروں کے ڈاکومنٹس, ٹی سی ایس کرا کے 2 دن بعد مجھے ملے. جب میں نے کھول کے دیکھ لیا اس میں کوئی ویزا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو اس کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کیا, یہ بھی 2 دن بعد ڈسکنیکٹ ہو گیا. یہ جو نمبر استعمال کرتا تھا نا, یہ جو دوسرا پارٹنر ہے اس کا, تو اس کا اصل نام جو تھا نا ملک ندیم بوٹا تھا, اس نے بلال نام رکھا ہوا تھا. تو میں بلال بھائی سے پکارتا تھا, بلال بھائی میرے ویزوں کا کیا ہوا؟ اس نے بولا کہ یار بندے کے ساتھ میں رابطہ میں ہوں, انشاءاللہ ہو جائے گی. جب پاسپورٹ میرے گھر تک پہنچ گئی, اس نے بھی رابطہ ختم کر دیا, موبائل سوئچ آف کر کے یہ لوگ بھاگ گئے. تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھے. میں لاہور گیا, لاہور میں جو اس کا جو بلڈنگ تھا, میں مالک سے ملا کہ بھائی ان لوگوں کا کوئی ایگریمنٹ ہے. اس نے مجھے شو کرایا کہ بھائی یہ اسٹامپ دیکھو, اس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اس کے ساتھ جو فوٹو کاپی لگی ہوئی تھی, وہ فوٹو کاپی بھی اس نے رین پہ بندہ پکڑا تھا. بعد میں جب پتا چلا تو اس نے 20,000 روپے پکڑا کے اس بندے کو, کیا جو ہمارا تھوڑا ایگریمنٹ کرنا ہے دفتر کے ساتھ. ادھر سے جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو فراڈی ہے, جس اکاؤنٹ میں مطلب میں نے پیسے ڈالے تھے وہ تقریباً ٹوٹل 6 اکاؤنٹ تھے, اس میں سے ایک اکاؤنٹ تھا اون حیدر کے نام کا. تو اس کا جو پارٹنر ہے اس نے اون حیدر نام رکھا ہوا تھا اپنا, اون حیدر کا سم, اون حیدر کا اکاؤنٹ, اون حیدر کا نام استعمال کرتے تھے. اون حیدر کو ڈھونڈتے جب اس کے گھر تک میں پہنچ گیا, جب سامنے آ گیا تو اون حیدر وہ بندہ نہیں تھا. وہ کہاں پہ ہے اون حیدر کا گاؤں؟ اون حیدر کا گاؤں جو تھا وہ چنیوٹ بوانا گاؤں, جو ضلع تحصیل ہے چنیوٹ بوانا ہے. تو ادھر کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے, قصبہ ہے, اس میں ہم چلے گئے. تو اس کو جب دیکھ لیا تو وہ اون حیدر نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہم نے تھوڑا اس کو پریشرائز کیا کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. تو وہ دستی مان گیا کہ ہاں پیسے آئے ہوئے, لیکن میں نے اگلے بندے کو دیے. تو ہم خوش ہو گئے کہ چلو اگلا بندہ ادھر ہی کا ہوگا. ہم نے بولا اگلا بندہ سامنے لے کے آؤ. میں نے 15 پہ کال کیا, 15 پہ کال کر کے پولیس بھی آ گئی, کمپرومائز کیا پولیس نے, اس کو تانے لے کے گئے. پھر اس کا ماموں تھا ادھر, کوئی کلینک ہے اس کا ڈاکٹر ہے, وہ آ گیا. اس نے ضمانت پہ چھڑوا دیا کہ ہم آپ کو بندے پکڑواتے ہیں, میرے بانجے کو غلط استعمال کر رہے, مطلب اپنی گناہ چھپانے کے لیے وہ بھی مطلب بندے ڈرامے کر رہے تھے کہ میرے بانجے جو ہے نا آئس کا نشہ کرتا ہے اور 2,000 روپے لے کے اس سے انگوٹھا لگایا ہے. تو یہ ڈرامے اس نے کر لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیس نے تھوڑا کمپرومائز کر کے اس کو اریسٹ کر دیا, پھر ضمانت پہ چھوڑ دیا کہ عمران بھائی کل یہ اور بندے لے کے آئے گا. ادھر متعلق ایک ڈی ایس پی تھا, مہدی حسن شاہ صاحب اس کا نام تھا, اس نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی. اس کو دوبارہ دفتر بلایا کہ یہ قصہ پولیس کے پاس نہ چلے جائے, اور ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مطلب ٹیبل ٹاک کر کے معاملہ ختم کرتے, بیچارہ آیا ہوا ہے پریشانی میں, اس کو پیسے دے کے یہ معاملہ ادھر ختم کرتے. ان لوگوں نے ڈی ایس پی صاحب کو ہی مطمئن کر دیا کہ ہم بار بار اس کو پیسے دیتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب نے اس کو 2 دن کا وقت دے دیا, 2 دنوں کے اندر پیسوں کا بندوبست کرو اور بندے لے کے آؤ. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. ڈی ایس پی صاحب نے مطلب زیادہ پریشرائز نہیں کیا, کیونکہ یہ اس نے کہا کہ معاملہ ہے FIA کا. تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بندہ دیں گے. اس نے اگلی پارٹی پکڑوا دی. اگلی پارٹی یہ ہے کہ مطلب وہ گاؤں میں دیکھتے, اس کا بھی مطلب گاؤں تحصیل ضلع چنیوٹ ہے, تو وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ سب سے میرے خیال میں کرمنل بندے وہی ہے, وہ سہولت کار ہے, ایسے لوگوں کی سہولت کار ہے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. ہم کو تو صرف فراڈ کا معلوم ہے, شاید وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ محلے میں ایسے بندے دیکھتے ہیں کہ مجبور ہو جلدی دھوکہ کھا سکے, اس کو 10-20 ہزار روپے پکڑا کے اس کا سم, اس کا اکاؤنٹ کھلواتے, پھر وہ اکاؤنٹ لوگوں کو سیل کرتے. وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ہے 3 بھائی, اور تینوں بھائیوں کا کام یہی ہے, جو مطلب مجھے پتا چلا کہ فراڈیوں کے ساتھ ملے ہوئے, شاید دہشت گردوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے.